الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے درس قرآن کی سیریز کو شروع کیا ہے اور آج ہمارا 7واں درس ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی سورت پر گفتگو کریں گے جو سورت انتہائی مختصر ہے لیکن مضامین کے لحاظ سے انتہائی عظیم ہے۔ یہ سورت صرف 7 آیات پر مشتمل ہے، مگر اگر انسان اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 107ویں سورت ہے اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے۔ مکی سورت کسے کہتے ہیں، مدنی سورت کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے ماقبل درس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، تو آپ احباب اس درس کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں ہے بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں پر یکذب بالدین لفظ دین بولا گیا ہے۔ دین سے مراد قیامت، حساب و کتاب اور جزا و سزا کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں انسانوں کو متوجہ کر رہے ہیں، امت محمدیہ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے؟ کیونکہ جب انسان کے دل سے آخرت کا یقین نکل جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے رحم، محبت اور انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس ایسے انسان کی جو آخرت کا انکار کرتا ہے، ایسا انسان جو آخرت کی تکذیب کرتا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ بیان کی ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کہ وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دھکا دینا ہاتھ سے دھکیلنا مراد نہیں ہے بلکہ یتیم کی دل آزاری کرنا، اس کی بےعزتی کرنا، اس کے حقوق کو دبانا، اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا بھی اس میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے یوں اشارہ کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، گویا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں ساتھی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
ولا یحض علی طعام المسکین، دوسری نشانی ایسے انسان کی یہ ہے کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی نہ خود غریبوں کی مدد کرتا ہے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک مومن کا دل جب کسی انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جو انسان آخرت کا انکار کرتا ہے وہ دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل نرم نہیں ہوتا۔ اگر وہ دنیا میں کسی کی مدد بھی کرے گا تو دنیاوی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے مدد کرتا ہے، آخرت کے ثواب کے لیے دل نرم ہو جائے اس لحاظ سے مدد نہیں کرے گا، بلکہ اپنا دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ اس کے ساتھ متعلق ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس کی دنیا کے اندر مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی یہ بیان کی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ نہ تو مسکین کو دھکا بھی دیتا ہے اور دوسرا لوگوں کو مسکین کی مدد کرنے پہ ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری نشانی یہ بیان کر رہے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اہل ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب حالانکہ نماز باعث نجات ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیسے ہلاکت ہے اور ایسی کون سی نماز ہے جو نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ اللہ تعالیٰ خود آگے ارشاد فرما رہے ہیں الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ لوگ نماز غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں میں غفلت بے توجہی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ایسی نماز انسان کے لیے جو باعث وبال بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز کے حقوق کا رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو یہ نماز ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے اس نماز کو اللہ کے دربار میں لے کے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر اس نماز کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور یہ نماز پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی ہے جیسے آپ نے میری حفاظت کی ہے، جیسے آپ نے میرے حقوق کی رعایت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ جب انسان نماز کے حقوق کا رعایت نہیں کرتا، نماز کو جلدی پڑھتا ہے، واجبات اور فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، یہ نماز جب نمازی نماز پڑھ کے ختم کرتا ہے، یہ نماز یہ اٹھتی ہے اور نمازی کے حق میں بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے ایسے ہی تباہ و برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے، اور وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ لوگ نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ نماز میں غفلت کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز کو بالکل چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا گویا کہ یہ نماز سے غفلت ہے۔ نمبر 2، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن وقت مؤخر کر کے نماز پڑھ دینا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نماز منافقین کی نماز ہے۔ اب انسان بیٹھا رہا، کام میں لگا رہا، لیکن جب دیکھا کہ اب سورج ڈوبنے کے قریب ہے، اب یہ جلدی جلدی مسجد میں آتا ہے اور مرغے کی طرح 2 ٹھونگے مارتا ہے اور یہ نماز پڑھ لیتا ہے، ایسی نماز منافقین کی نماز ہے۔ تو نماز کی غفلت کی ایک صورت ہے نماز کو وقت سے مؤخر کر دینا۔ نمبر 2، نماز کو جلدی جلدی پڑھنا بھی یہ غفلت میں پڑھنا ہے۔ نمبر 4، خشوع اور خضوع کو چھوڑ کر بے توجہی کے ساتھ دھیان پہ دنیا میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں مصروف ہے اور وہیں پہ دھیان لگا ہوا ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، کیا میں ادا کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ خشوع اور خضوع کے خلاف
خشوع اور خضوع نماز میں بالکل نہ ہو، ایسی نماز ادا کرنا بھی یہ غفلت کی نماز کہلاتی ہے۔ اسی طرح نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا، بعض ائمہ کے نزدیک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینا یہ کفر ہے، اگرچہ مفتابی قول تو یہی ہے کہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، لیکن نماز جان بوجھ کے چھوڑ کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا یہ ایک اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ماکبر میں نے حدیث بیان کی ہے کہ ایسی نماز یہ منافقین کی نماز ہوتی ہے جس میں انسان نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، جیسے مرغ نے ٹھونگے ماری ہیں ایسے دو ٹھونگے ماری اور جب چلا گیا، تو یہ نماز منافقین کی نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم یراؤون، وہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ اس کا تعلق اگر نماز کے ساتھ ماقبل آیت کے ساتھ جوڑا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ نماز جیسی عظیم عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا نیک پن ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں نیک بننے کے لیے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کہ والذین هم یراؤون، یہ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور ایسی نماز جو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے، ایسی نماز جو لوگوں کے سامنے نیک بننے کے لیے پڑھی جائے، یہ نماز نمازی کے لیے باعث نجات نہیں بنتی بلکہ باعث وبال بن جاتی ہے۔ اور دکھلاوا یہ صرف نماز میں نہیں بلکہ جس عمل کے اندر بھی دکھلاوا آ جائے وہ عمل انسان کا بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب سے پہلے 3 انسانوں کا حساب لے گا اور ان 3 انسانوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک حافظ قرآن، نمبر 2 ساری زندگی اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا، نمبر 3 جہاد کرنے والا شہید۔ ان تینوں کو علم کی خدمت کرنے والا حافظ ہو یا عالم ہو، اور صدقہ کرنے والا سخی آدمی، نمبر 3 اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والا۔ ان تینوں کو کھڑا کیا جائے گا، یہ تینوں کہیں گے یا اللہ ہم آپ کے راستے میں، شہید کہے گا یا اللہ آپ کے راستے میں جان قربان کر دی، عالم کہے گا یا اللہ ساری زندگی آپ کے راستے میں علم پڑھاتا رہا، سخی کہے گا یا اللہ ساری زندگی آپ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تم اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کو سخی کہیں، لوگ آپ کو شہید کہیں، لوگ آپ کو عالم کہیں، اور وہ لوگوں نے آپ کو کہہ دیا آج آپ کا یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے ان تینوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہذا دیکھو اتنا بڑا شہادت، اتنا بڑا مرتبہ، علم پڑھانا اتنی بڑی فضیلت کی بات، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا فضیلت کی بات ہے، لیکن چونکہ وہ ہوا لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اس لیے وہ کام ان کا بیکار ہوا، باعث نجات نہیں بلکہ باعث وبال بن گیا۔ تو میں کہ الذین هم یراؤون، یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور آخری ان کی حرکت یہ بیان کی ہے کہ یہ معمولی چیزوں کا بھی لوگوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، جیسے برتن ہو گیا ہے، ڈول ہو گیا ہے، ہتھوڑا ہو گیا، ترازو ہو گیا، سوئی ہو گیا، پانی ہو گیا، نمک ہو گیا، جیسے یہ معمولی چیزیں ہیں، انسان ایک دوسرے کو، ہمسائے ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے کی لے کر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو میں کہ یہ ایسا بخیل ہے جو نماز میں ریاکاری کرنے والا، یہ ایسا بخیل ہے کہ یہ ایسی معمولی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، سورہ ماعون ہمیں 6 اسباق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ آخرت پر مضبوط ایمان رکھیں۔ آخرت پر ہمارا مضبوط ایمان جو ہے یہ ہماری زندگی کی کایا بدل سکتا ہے۔ دوسرا، یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، یتیموں کے ساتھ
حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اہل ایمان مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ نمبر 3 غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ نمبر 4 نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 5 ریاکاری سے بچیں۔ نمبر 6 لوگوں کے ساتھ تعاون اور مدد کا رویہ اختیار کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں نہیں دیکھتے بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ماعون کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔